صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک مرفوع حدیث مروی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. صحیح بخاری کتاب الادب. جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے. خاموش رہنا بھی پھر عبادت ہے اگر کوئی اچھی بات کہنے کو نہ ہو. ایک اور روایت کے الفاظ ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فاذا شہد امرا فلیتکلم بخیر او لیسکت. صحیح مسلم ایمان. جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے کسی بات کی گواہی دے تو بھلی بات کہے یا خاموش رہے. یعنی کسی کے بارے میں اچھے الفاظ استعمال کرے، کسی کا ذکر ہو رہا ہو تو اچھے الفاظ میں کرے، ورنہ چپ رہے. امام ترمذی نے صحیح اسناد سے ایک حدیث بیان کی ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. کسی آدمی کے اچھے مسلمان ہونے کی ایک صورت یہ ہے کہ لا یعنی باتیں ترک کر دے، بے مقصد اور فضول باتیں چھوڑ دے. اور آپ دیکھیں گے کہ کتنا وقت بچ جائے ہمارا اگر ہم یہ عادت اختیار کر لیں. حضرت سفیان بن عبداللہ الثقفی سے مروی ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں ایسی بات مجھے بتلا دیجئے کہ آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے، یعنی اتنا ہی کافی ہو جو آپ بتا دیں. آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو میں اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر مستقیم رہو، جمے رہو. میں نے عرض کیا کہ میری نسبت کس چیز کا خوف ہے؟ آپ نے اپنی زبان پکڑ لی اور فرمایا ہذا، یعنی اس زبان کا خوف ہے. یعنی کس چیز سے ڈرنا چاہیے؟ اپنی ہی زبان سے. ہم کس سے ڈرتے رہتے ہیں؟ لوگوں کی زبان سے. تو لوگوں کی زبانیں ہمیں وہ نقصان نہیں دے سکتی جو ہماری اپنی زبان دے سکتی ہے اگر وہ کنٹرول میں نہ ہوئی. ام المومنین حضرت ام حبیبہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلام ابن آدم علیہ الا امر بالمعروف او نہی عن المنکر او ذکر اللہ عز وجل. آدمی کی ہر بات اس پر بوجھ ہے، سود مند نہیں، فائدہ مند نہیں، سوائے اس کے کہ اچھی بات کا حکم کرے اور بری بات سے روکے اور اللہ عز وجل کا ذکر کرے. یعنی ان باتوں کا حساب نہیں، باقی چیزوں کے بارے میں پوچھ ہو سکتی. امام ترمذی اس حدیث کو حسن کہتے ہیں. ایک دوسری حدیث سناتے ہیں اذا اصبح العبد فإن الأعداء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فإنما نحن بك فإذا استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا. بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے تمام اعضاء اس کی زبان سے پناہ مانگتے ہیں، کہتے ہیں اللہ سے ڈر، ہمارا انجام تیرے ہاتھ میں ہے، تو سیدھی ہے تو ہم سیدھے ہیں، تو ٹیڑھی ہے تو ہم ٹیڑھے ہیں. یعنی ہم کچھ بھی کریں فائدہ نہیں جب تک تو ٹھیک نہ ہو. بہت سے بزرگان سلف کا معمول تھا کہ وہ اپنی سردی گرمی کے دنوں میں حساب رکھا کرتے تھے کہ کتنے نیک کام ان سے ہوئے اور کتنے برے. بعض اکابر اہل علم کو ان کے انتقال کے بعد خواب میں دیکھا گیا. ان سے پوچھا گیا کہ کیا معاملہ پیش آیا؟ ایک نے جواب دیا کہ صرف ایک بات کی وجہ سے میں معلق ہوں، میرے منہ سے نکل گیا تھا کہ بارش کی ضرورت کسے تھی، اس پر مجھے کہا گیا کہ کیا سمجھ کر تم نے یہ کہا تھا؟ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو میں خود ہی اچھی طرح سمجھتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر ہم کیسے کیسے اعتراض کرتے ہیں، کبھی مذاق میں، کبھی ایسی لاپرواہی میں. کبھی بارش ہو جائے تو کہتے ہیں بارش کو بھی آج ہی ہونا تھا. یہ بولتے ہیں نا، بادل بھی آج ہی آنے تھے. وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہے، انہوں نے آنا تھا اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا، تو آپ اللہ کے حکم کو چیلنج کر رہے ہیں. اسی قسم کی اور لایانی گفتگو، ہر چیز پہ تبصرہ. کوا بولے تو تبصرہ، جوتا الٹا ہو جائے تو تبصرہ، ہر چیز کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگایا ہوا اپنے پاس سے جس کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. صحابہ میں سے کسی نے اپنے خادم سے کہا کہ دسترخوان لاؤ، کچھ اس کے ساتھ بھی کھیل کر لیں. اس کے بعد ہی کہنے لگے استغفر اللہ، میں بغیر نکیل اور لگام کے کبھی بات نہیں کرتا، آج کیا ہو گیا جو ایسا ہو گیا.
میری زبان بے نکیل اور بے لگام ہو گئی. پھر کہنے لگے کہ انسان کے اعضاء کی حرکتوں میں سب سے بری اور ضرر رساں حرکت زبان کی حرکت ہے. کیا تھا جملہ، کیا تھی بات جس پر انہوں نے استغفر اللہ کیا؟ دسترخوان لاؤ اس سے بھی کھیل لیں. تو کہا یہ کہ بالکل بیکار لایانی سی بات ہے. یعنی جتنی بھی احمقانہ، جاہلانہ، فضول باتیں ہیں وہ مومن کو، متقی کو زیب نہیں دیتی. فالتو باتیں. یعنی اس حد تک تو ٹھیک تھا دسترخوان لائیں بچھاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، لیکن وہ جو ایکسٹرا، اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہماری گفتگو طویل بڑی ہوتی کیونکہ فضول باتیں اس میں بھر لیتے ہیں ہم ساتھ. استاذہ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ لایانی باتیں کیوں ہوتی ہیں نا، تو اس میں جیسے پہلے آپ مثال دے رہی تھی برتن کی، تو خالی برتن جس طرح کھنکھناتا ہے اور بجتا ہے، اسی طرح جب دل خالی ہوتا ہے تو پھر زبان پہ اسی طرح فضول باتیں آتی رہتی ہیں. تو وہ ایمان کی کمزوری اور کمی. اور یہی میں نے نوٹ کیا ہے کہ جو لوگ بے مقصد ہوتے ہیں اور جن کا مقصد نہیں ہوتا، جن کا دل ایمان سے خالی ہوتا ہے، ان کی پھر باتیں بھی جو ہے نا وہ بہت طویل ہوتی ہیں اور بے مقصد ہوتی ہیں اور بس بغیر ریزن کے بولے یعنی بولنا برائے بولنا صرف رہ جاتا نا. جی. اصل میں وہ اندر ایک ویکیوم ہوتا ہے نا، ایک گلٹ ہوتی ہے. تو انسان کیا چاہتا ہے کہ اس گلٹ کو کسی طرح ختم کرے. جیسے بچے ہوتے ہیں نا، اگر انہیں کوئی چیز اریٹیٹ کر رہی ہو، ناگوار ہو، تو وہ پھر رو کے چیخ کے روئے جاتے. کبھی میں بچے کسی کو بہت روتے ہوئے دیکھتے میں سوچتی ہوں کہ اس کو ضرور کچھ ہے جو یہ رو رہا ہے، لیکن اس کی ماں یا کوئی سمجھ نہیں رہا یا کوئی توجہ نہیں دے رہا کہ جو دیکھے کہ کیا ہے اس کو. کہ بغیر وجہ کے تو نہیں رو سکتے بچے. اسی طرح ہم بڑے ہو کے بھی بعض اوقات بچے ہوتے ہیں، اندر کوئی یا تو گلٹ ہوتی ہے یا کوئی خلا ہوتا ہے یا کوئی چیز ڈسٹربنگ ہوتی ہے. اب لوگ کس طرح اس خلا کو بھرتے ہیں؟ اس کو بھرنے کے لیے تو نفع مند علم ہے، خیر کی بھلائی کی باتیں، لیکن وہ کرنے کی بجائے وہ لایانی باتیں کرتے بعض اوقات بے مقصد ہنسے چلے جاتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ دیوانگی کا دورہ پڑا ہوا ہے کوئی. نہ خود چپ بیٹھتے ہیں، نہ دوسرے کو چپ رہنے دیتے ہیں. چلے کوئی بات بھی ہو تو کوئی کام کی بات ہو، بیکار کی باتیں، کیونکہ پتہ ہی نہیں کہ ان سب کا حساب کتنا سخت ہے، نتیجہ کیا ہوگا. دیکھیں کہ بعض اوقات استاد اپنے طالب علموں کی قابلیت، ذہانت، کھیلوں اور کوتاہیوں کو ڈسکس کرتے ہیں آپس میں اور ان کو ہر طرح سے جج کرتے ہیں. کیا یہ لغو میں آئے گا؟ کیا یہ غیبت ہے؟ دیکھا جائے گا کہ وہ کسی کی ذہانت پہ بات کیوں کر رہے ہیں. اگر تو اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کو گائیڈ کیا جائے اور آپس میں ایک دوسرے کے مشورے سے اس کو کوئی ڈائریکشن دی جائے تو پھر لغو نہیں ہوگا. لیکن کوتاہیوں کو اگر کرتے ہیں تو کس کانٹیکس میں کر رہے ہیں؟ اصلاح کے لیے کر رہے ہیں کہ مل کے کوئی طریقہ، اسٹریٹجی اختیار کر کے اصلاح کیجئے تو ٹھیک، ورنہ اگر صرف تبصرہ برائے تبصرہ کیے جا رہے ہیں تو غلط ہے. اس کی اجازت نہیں ہے، چاہے اپنے بچے ہی کیوں نہ ہو. علماء سلف و خلف کا اس بارے میں بہت اختلاف ہے کہ آیا انسان کی تمام باتیں لکھی جاتی ہیں یا صرف خیر و شر کی باتیں نامہ اعمال میں. ایک گروہ کہتا ہے کہ تمام باتیں لکھی جاتی ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ صرف خیر و شر کی باتیں لکھی جاتی ہیں. بظاہر تو پہلا قول ہی صحیح ہے، کیا تمام لکھی جاتی. بعض سلف کا کہنا ہے کہ انسان کا ہر لفظ اس پر بوجھ ہے، اس کے لیے سود مند نہیں ہے سوائے ذکر خداوندی کے یا جو ذکر خداوندی کے قریب ہو. حضرت ابوبکر صدیق اکثر اپنی زبان پکڑتے اور کہتے ھذا اوردن الموارد، اس نے مجھے بہت سی مصیبتوں میں ڈالا ہے. ظاہر ہے کہ گفتگو اور بات چیت تمہاری اسیر ہے، لیکن جب منہ سے نکل جائے تو تم اس کے اسیر بن جاتے ہو، پھر اس کا بھگتنا پڑتا ہے. یعنی جب تک وہ منہ کے اندر ہے تمہارے کنٹرول میں، لیکن جب باہر نکل گئی تو اب اس نے تمہیں کنٹرول کر لیا. اور یہ بھی ظاہر ہے کہ آدمی کی زبان کے ساتھ ہی اللہ ہوتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کوئی زبان سے بات نکالتا ہے اس کے پاس ایک نگہبان تیار رہتا ہے. انسان کی زبان میں دو آفتیں لازمی ہیں، انڈر لائن کر لیجئے. دونوں میں سے کسی ایک سے بھی رستگاری اور گلو خلاصی ناممکن ہے. یہ دونوں آفتیں اپنی جگہ بہت خطرناک ہیں، ایک بات کرنے کی آفت اور دوسرے خاموشی کی آفت. بلا ضرورت خاموشی بھی درست نہیں
اور بلا ضرورت بات بھی درست نہیں. یہ دونوں ایک دوسرے سے بری ہیں. کوئی زبان اگر حق بات سے خاموشی اختیار کرتی ہے تو انسان کو گنگا شیطان بننا پڑتا ہے اور وہ اللہ کا نافرمان بندہ بن جاتا ہے، ریاکار اور مداہن ہو جاتا ہے، باطل اور بےہودہ بات کرنے والا ناطق شیطان یعنی بولنے والا شیطان اللہ کا نافرمان ہے. لیکن افسوس کہ اللہ کی زیادہ تر مخلوق بولنے اور خاموشی کے بارے میں سیدھی راہ سے ہٹ چکی ہے. صراط مستقیم سیدھی راہ یہی ہے کہ درمیانی راہ اختیار کی جائے. انسان اپنی زبان کو باطل، ناحق، ناروا بات سے روک لے اور وہی بات کرے جس سے آخرت کا فائدہ ہو. کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے آخرت خراب ہو. آخرت میں نقصان پہنچانے والی بات کبھی زبان پر نہ لائی جائے، کیونکہ اللہ کے بہت سے بندے قیامت کے دن اللہ کے حضور پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر حاضر ہوں گے، مگر ان کی بے لگامی نیکیوں کے ان پہاڑوں کو منہدم کر دے گی. بہت سے بندے گناہوں کے پہاڑ لے کر حاضر ہوں گے، لیکن ان کی زبانیں اکثر ذکر الہی میں مشغول رہتی تھی، اس لیے گناہوں کے یہ تمام پہاڑ منہدم ہو کر رہ جائیں گے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہو تو ضرور شیئر کیجئے. کیا جائے کہ اگر ایسے انسان کو کوئی شہید کہہ رہا ہے اور آپ کی اصلاح کرنے پہ برا بھی مانتے ہیں تو پھر خاموشی بہتر ہے یا کیا کیا؟ نہیں، خاموشی بہتر نہیں، لیکن یہ ہے کہ جب آپ کوئی مقصد اچیو کرنا چاہتے ہیں، مثلا ایک شکار کرنا چاہتے ہیں پرندہ، تو جب تک آپ صحیح طریقے پہ نشانہ نہیں لگائیں گے تو آپ کا وہ انرجی بھی جائے گی، یعنی جو بھی آپ چاہے تیر چلا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز پھینک رہے ہیں، اور وہ جو پھینک رہے ہیں وہ چیز بھی جائے گی اور پرندہ بھی اڑ جائے گا، ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا، آپ لاس میں ہوں گے. تو بالکل اسی طرح جب آپ کوئی بات کریں تو بات کو گنوائیں نہ، ضائع نہ کریں. ماحول کا اچھی طرح جائزہ لے کر پھر دیکھیں کہ کیا ابھی بات کرنا درست ہے یا ٹھہر کے زبانی کہنا درست ہے یا لکھ کر دینا درست ہے، اور کیا براہ راست یہ بات کہنا صحیح ہوگا یا اس کی پہلے کوئی تمہید باندھی جائے. وہ کون سی چیز ہے جس سے اس شخص کو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو ہر چیز کا ایک جائزہ لے کے پھر اگر آپ بات کریں گے تو انشاءاللہ بات اثر کرے گی. عموماً نقصان کب ہوتا ہے کہ جب ایک شخص اپنے پورے جذبات میں ابل رہا ہوتا ہے اور ہم اس وقت اس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ جب شعلے ابھی نکل رہے ہیں تو وہ تو اگر ذرا بھی ہوا دی، ہماری بات اس کو ہوا دینے والی ہو جاتی، پھر وہ اور چیزوں کو بھی ساتھ جلا دیتے. اگر ہم منع کریں گے تو ہو سکتا ہے وہ خدا رسول پر ہی کوئی بات خلاف کر دے، کیونکہ اب اس کو تو ہوش میں نہیں ہے. مثلاً یہی بات کہ اگر کوئی شخص کسی کو شہید کہہ رہا ہے یا کسی کو جنتی کہہ رہا ہے تو اب اس کو کیسے روکیں. تو آپ اس کے ساتھ مجلس میں تو نہ کہیں، لیکن الگ کسی وقت موقع پا کر آپ ضرور اس بات کو سوچیں کہ کہاں کیسے پوچھوں. تو آپ مثلاً اس سے سوال کر سکتے ہیں، یعنی جب بھی کوئی شخص غلط کام کر رہا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے یہ بات. ہو سکتا ہے وہ کہنا کچھ چاہ رہا اور وہ منہ سے کچھ اور نکال رہا ہو، تو پہلے اس کے نقطہ نظر کو سوچیں. مثلا کوئی کسی کو شہید کہہ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھیں کہ آپ کے خیال میں وہ کیسے ہے شہید. تو مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کس وجہ سے کہہ رہا ہے، اور عموماً وجہ کیا پتہ چلتی ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ شہید کون ہوتا ہے. پھر اس وقت آپ بتا سکتے ہیں کہ میں نے تو شہید کے بارے میں جو کچھ پڑھا ہے اس کی شرائط یہ اور یہ ہے، لیکن اس میں تو وہ شرائط نہیں لگ رہی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شہید کہتے رہیں اور وہ الٹا ہماری خلاف بات لکھی جائے. اسی طرح اگر کوئی کسی کو جنتی کہہ رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کس اعتبار سے اس کو جنتی کہہ رہے ہیں. اچھے سے سوال کیا کریں، اور جب دوسرا شخص اپنی وضاحت کر چکے تو پھر اس پر مزید بھی سوال کر سکتے ہیں اور اس کو صحیح بات جب بتا بھی سکتے ہیں. اب وہ سننے کے قابل ہوگا کیونکہ آپ نے اس کو سوچنے پہ مجبور کیا، وہ سوچ رہا ہے، اور ہمدردی سے بات کریں گے تو آپ کے آنسر کو وہ ایکسپٹ بھی کر لے گا. اور اگر نہ بھی کرے، وقتی طور پر اگر اس نے ریجیکٹ بھی کر دیا تو بھی فکر نہ کریں. ضمیر ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ملامت کرتی ہے. تھوڑی دیر بعد انسان پھر سوچتا ہے اچھا ہاں کہہ تو فلاں ٹھیک ہی رہا تھا، میں نے بس غصے میں آ کے نہ کر دی. تو سچ بات کہنے سے کبھی رکے نہیں، کہیں، لیکن کہنے کا انداز اور وقت اور موقع محل مناسب ہونا چاہیے تاکہ وہ فائدہ دے. اوکے.
جیسے کہ ابھی ہم نے احادیث بھی پڑھی تو اس میں بھی یہی تھا کہ اگر کسی نے کہا کہ فلاں شخص جنتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا پتہ اس نے لایانی بات کی ہو. پھر اسی طرح ایک صحابی تھے، انہوں نے ایک جنگ میں بہت مار کے مارے تھے، تو دوسرے لوگ باتیں کرنے لگے کہ یا رسول اللہ آج تو میدان جیت لیا فلاں شخص نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پتہ اس کے مال میں مال غنیمت کا ایک تسمہ ہو، اور جب چیک کیا گیا تو واقعی وہاں پر تسمہ موجود تھا. تو اس قسم کے سوال جس طرح آپ بتا رہی ہیں کہ کرنے چاہیے تاکہ اس کو پتہ چل جائے. کیونکہ بہت سے لوگ جب کہہ رہے ہوتے ہیں نا، وہ سوچ سمجھ کے نہیں کہہ رہے ہوتے، وہ صرف ماحول کے اثر کے تحت کہہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہی سنا ہوتا ہے، وہ سنی سنائی آگے کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سنی سنائی بات کو بھی آگے کرنے میں پکڑ ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ میڈم میں جو بات کرنے جا رہی ہوں کوئی اسٹینڈرڈ فارمولا نہیں ہے، لیکن میری آبزرویشن ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ ہم قرآن پڑھنے کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا. لیکن ہمارا جو ایسا والا طبقہ ہوتا ہے نا، والدائیں، چچیاں، تائی، بڑی عمر کے لوگ، وہ جیسے گھر کے کام کر کے کھانا وانا بنا کے ان کا کیا وہ ہوتا ہے کہ فون اٹھا لیا اور گوسپ شروع، امی سے چاچی کی برائی، چاچی سے تائی امی کی برائی، مطلب کانسٹنٹلی اس بات میں ہم انوالو ہوتے ہیں. چھوٹی سی میری گزارش ہے کہ اگر ہم اپنی زندگی سے یہ ٹیلی فون کالز کم کر کے، کیونکہ عموماً یہ والا جو طبقہ ہوتا ہے ان کے پاس زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہوتا سوائے ہمارے لیے کھانا بنانے کے، فار وچ وی آر ویری گریٹفل، الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن ہم یہ بھی تو چاہتے ہیں کہ ہماری مائیں صرف ہماری خدمت نہ کرے، قرآن بھی تو پڑھیں. تو اگر صرف ہم اپنی زندگی سے یہ چیز نکال دیں کہ کھانا پکانے کے بعد ٹیلی فون کال کرنے لگیں یا ایک سے دوسرے کی برائیاں کرنے لگیں، اور ہم اپنی زندگی میں توجہ دیں، تو ہمیں بہت ٹائم مل جائے قرآن پڑھنے کے لیے. اس کو ٹائم نہ ملے تو کہتے ہیں گرینڈ ڈیڈی ایکسکیوز آف آل ٹائم، یہ بھی ہم نے کسی سے سنا ہے. تو اگر یہ چیز نکال دیں تو شاید ہمارے پاس قرآن پڑھنے کے لیے بہت ٹائم مل جائے. بالکل آپ نے صحیح کہا، کیونکہ نہ صرف یہ کہ قرآن پڑھنے کے لیے بلکہ نمازیں اچھی ہو جائیں، سنت نفل بہتر ہو جائیں، بہت سے کاموں کے لیے آپ کو سوچنے سمجھنے کی فرصت مل جائے. کیونکہ جب ہم بہت باتیں کرتے ہیں تو ہماری سوچ بھی پروڈکٹیو نہیں ہوتی، غور و فکر کا بھی موقع نہیں ملتا. اس میں آپ دیکھیے کہ چھوٹی سی بات کا اضافہ کرنا چاہوں گی. اصل میں ہماری امیوں یا چچیوں یا جو بھی ہماری بزرگ ہوتے ہیں، ان کو وہ مواقع بعض اوقات نہیں ملتے جو ہمیں ملتے ہیں. ہم ادھر جا کے یہ لیکچر سن رہے ہیں، ادھر کالج پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹی پڑھ رہے ہیں، بڑی بڑی انٹلیکچوئل باتیں ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ان تک وہ نہ پہنچے. ٹیلی ویژن اگر زیادہ تر دیکھ لیا تو اس میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں کام کی ملی کہ جس سے ان کی زندگی میں کوئی اصلاح کی بات ہو سکے، یا ہو بھی کوئی ایسی تو اس طرف توجہ عام طور پہ نہیں کی جاتی. پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح تو ان کو اس طرف لانا ہی ہے. اگر ہم ان کو صرف حکم دے دیں، یہ کتاب پڑھ لیں، یہ کیسٹ سن لیں، آپ چلیں درس میں چلیں آپ قرآن کلاس جوائن کر لیں، تو یہ جملے ان کو بالکل پسند نہیں آئیں گے، اور نہ وہ ان کو سننے والے اور نہ عمل کرنے والے. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ دعا تو ہر چیز میں کرنی ہے، دعا تو لازم ہے. کرنے کا کام کیا ہے؟ مثلاً آپ دیکھیں کہ کس سبجیکٹ میں ان کو انٹرسٹ ہے، کون سا ٹاپک ان کو پسند ہے، کون سا ان کا مسئلہ ہے زندگی میں. اس سے متعلق کوئی لیکچر خود لے جائیں، اور گھر میں جا کے جب وہ صرف وہ بولتے تھوڑی فون پہ، انہیں سننا بھی ہوتا ہے، تو وہ بولنے اور سننے کی نا ایک وہ ہوتی ہے، ایک جیسے سگریٹ کا نشہ ہوتا ہے نا، تو یہ بھی ایک نشے کی طرح چیز ہوتی ہے. تو ان کو اس وقت کچھ چاہیے، اب انہوں نے اپنا کام کر لیا، اب ان کو ریلیکس ہونے کے لیے ڈوز چاہیے. تو عموماً مردہ بھائی کا گوشت پھر کھایا جاتا ہے یا کھلایا جاتا ہے. تو ایسے میں اگر ان کو کوئی روکا جائے تو روکیں گے نہیں، آلٹرنیٹ دیں. بہت سے ایسے لوگوں نے اپنے واقعات سنائے ہیں کہ انہوں نے ایک اچھا لیکچر سنا. آج ہی مجھے صبح کسی نے میل بھیجی، انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ وہ ایک ایسے ملٹی نیشنل میں کام کرتی ہیں کہ جس میں کام کرنے کو ڈریم جاب آپ کہہ سکتے ہیں. تو شادی ہوئی، ہسبینڈ بھی اسی طرح بہت زبردست جاب تھی ان کے پاس، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سخت ٹکراؤ، لڑائی جھگڑا. پڑھے لکھے، لیکن ہوا یہ کہ ہسبینڈ کو کسی نے کوئی ایک کیسٹ کہیں لگا دی، کسی کی گاڑی میں سن لی. اس کے بعد ان کا سوچ بدلی اور انہوں نے پورا فہم القرآن سنا، اور پھر اس کے بعد اور اب وہ کورسپونڈنس سے شاید کورس کرنا شروع کیا یا کر رہے ہیں. انہوں نے آفر کیا کہ اگر آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے الہدا کو کسی قسم کی، تو ہم اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ دے سکتے ہیں. اچھا ہوا کیا کہ وہ جو
دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراؤ یا تعلقات کی خرابی تھی وہ بالکل تبدیل ہوئی نہیں. ہسبینڈ بالکل ایک نئی پرسنالٹی بن گئے, سارا مزاج تبدیل ہو گیا. اس نے بیوی کے اوپر بھی ایک اچھا اثر ڈالا. تو کہاں سے بات شروع ہوئی؟ وہی انسان کہاں سے تبدیل ہوا؟ ایک اچھی بات سننے سے. ہم کہتے ہیں کیسٹ ہم تو دیکھ دیکھ کے تھک گئے نا, تنگ آ گئے ہیں. وہ ہر وقت فائلز لگی ہوئی ہوتی ہیں, ادھر سے ڈبے اٹھاؤ, ادھر رکھو, ادھر ادھر ادھر, بس بہت ہو گئی, خود بھی نہیں سنتے. لیکن جو زمین سوکھی ہوتی ہے نا, اس پر ایک قطرہ بھی اس کے اندر سے خوشبو نکال دیتا ہے. وہ قطرہ بھی بہت ہو جاتا ہے اس کے لیے. تو ہماری امیوں کے یا بڑوں یا کوئی بھی انسان, ان سب کی زندگی میں ایک خلا ہے, ایک ویکیوم ہے, یہ کسی اور چیز سے نہیں بھر سکتا. دنیا بھر کی دولت قدموں میں اکٹھی کر دیں, دنیا بھر میں بڑی سے بڑی کامیابی اور اپنی تمناؤں کے آخری کنارے تک پہنچ جائیں, وہ ویکیوم نہیں بھرے گا اندر کا جب تک یہاں قرآن نہیں جائے گا, جب تک یہاں اللہ کی بات نہیں جائے گی. کیا چیز ہمیں روکتی ہے کہ ہم خود لوگوں کو اللہ کی بات بتائیں, اور نہیں تو ان تک پہنچا تو دیں, لے تو جائیں. ہم نے پہلے سے کیسے ازیوم کر لیا کہ انہوں نے تو نہیں بدلنا, انہیں تو ہدایت نہیں ہو سکتی. تو بات پھر وہی ہے کہ اگر ایک خراب بات اوپر سے نیچے گراتی ہے تو ایک اچھی بات نیچے سے اوپر بھی لے جا سکتی ہے. لیکن عموماً ہم اچھی بات کرنے سے بھی کتراتے ہیں, سنوانے, دینے, بتانے سے بھی کتراتے ہیں. تو ان کو کچھ دیجئے, کچھ کرنے کو دیجئے. لیکن شروع میں عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریض علاج کرانے میں ہم سب کا حال, شاید آپ کا تو کم ہو, میرا تو بہت زیادہ ہے کہ مجھے پتا ہوتا ہے میں بیمار ہوں, لیکن میں ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ میں بیمار ہوں اور مجھے ٹریٹمنٹ چاہیے. اور اگر کوئی مجھے کہے نا کہ تم یہ ٹریٹمنٹ کرا, تو مجھے لگتا ہے جیسے میرا دشمن ہے اور یہ مجھے کوئی غلط مشورہ دے رہا ہے, میرا وقت ضائع کرنے لگا. یعنی میں آسانی سے ایکسپٹ نہیں کرتی, کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ ایکسپٹ کر لیا تو پھر میرا کام رکے گا, اس میں سلو ڈاؤن ہونا پڑے گا. تو اسی طرح ایسے دل کی بیماریاں ہوتی ہیں, اخلاقی بیماریاں ہوتی. کوئی بھی شخص اپنے مرض کو ایکسپٹ کرنے میں کہ وہ اپنی علاج کی طرف جائے, وہ مشکل کام ہوتا ہے. جسمانی بیماری تو پھر بھی ہم رونا روتے رہتے, سر درد ہے ادھر, چاہے علاج کریں یا نہ کریں, رونا ضرور سنا دیتے ہیں دوسروں کو. لیکن اخلاقی بیماریاں, وہ تو ماننے کو بھی ہم تیار نہیں کہ ہمارے اندر کوئی خرابی ہے, اصلاح کہاں سے ہوگی. تو ایک تو یہ ہے کہ گمان اچھا رکھیں, یہ سب بڑے اچھے لوگ ہیں. آپ یقین کریں کہ مجھے اس چیز نے اتنا فائدہ دیا, میں جب کسی کو دیکھتی ہوں, کسی سے ملتی ہوں, میں کہتی ہوں کتنا اچھا انسان ہے. تو دل سے سوچتی ہوں کتنا اچھا ہے, کتنا یہ بھی کتنا پیارا ہے, اس کو اللہ نے کتنا اچھا بنایا, اس کو کتنا اچھا بنایا. جب میں اس احساس کے ساتھ دوسروں کو ملتی ہوں تو الحمدللہ جب دوسروں سے بات کرتی ہوں تو ان کو بات ماننے میں بھی مشکل نہیں ہوتی عام طور پر. تو کوئی کتنا بھی خراب ہونا تو کہیں اللہ نے اس کے اندر بھی خیر رکھی ہے, وہ ہے یہاں. اور میرا کام کیا ہے؟ میرا کام اس کے شر سے نہیں ہے, میرا کام اس کی خیر کو باہر نکالنے سے ہے. مجھے اس پہ محنت کرنی ہے. ہم لوگ الٹا محنت شروع کر دیتے. ہم کیا محنت کرتے, اس میں یہ خرابی, اس میں یہ خرابی, یہ ایسے کر رہا ہے, یہ ویسے کر رہا ہے, اس کے سامنے بھی کہیں گے, پیچھے بھی کہیں گے, ایک پورا ماحول کریٹ کر دیں گے. جب ہم نے اس کے بارے میں اتنی خراب باتیں کر دی تو پھر اس کی اصلاح کہاں سے ہوگی. ٹھیک ہے, مرض کی آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے ڈاکٹر جس حد تک مرض کی بات کرتا ہے کہ یہ مرض ہے, یہ مرض ہے, بس اتنی کافی ہے. اس کے بعد اس کا علاج سوچے. ایک اچھا ڈاکٹر صرف بیماریاں نہیں دیکھتا, وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس مریض کو پازیٹیو سٹروکس دے کے کس طرح اس قابل بنایا جائے کہ دوا بھی ایکسپٹ کرے. ورنہ جسم جو ہے وہ دوا کو بھی ایکسپٹ نہیں کرتا اگر تھنکنگ ساتھ نہیں دے رہی. کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے؟ جی. ایک بات یہ کہ اس میں تھا نا کہ کوئی لا یعنی بات, تو میں سوچ رہی ہوں ہم میں سے کون ہے جس نے کبھی لا یعنی بات نہ کی ہو. اور جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو عموماً ہم دل میں, ضروری نہیں کہ ہم کہیں, لیکن دل میں سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش ہی دیا ہوگا, یا اچھا گمان ہی رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا. گمان تو اچھا رکھنا چاہیے کہ امید ہے کہ اللہ نے اس سے اچھا معاملہ کیا, لیکن حکم یا فیصلہ نہیں لگا سکتے, یا کہنا تو نہیں, لیکن کہنا نہیں, ڈیسیژن بھی نہیں, لیکن گمان اچھا رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ دیکھیں نا, دوسری طرف ہم نے یہ بھی پڑھا کہ اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اس کو بخشے گا نہیں تو اللہ تعالیٰ اس پہ بھی بڑا سخت ناراض ہوتے ہیں. یعنی دونوں چیزیں بتا دی, نہ ہم یہ کہیں گے کہ جنتی ہے اور نہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جہنمی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اصل کیا ہے؟ اعتدال, کہ اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ بہتر جانتا ہے. جی.
استاذہ یہ جو میں سوچ رہی تھی کہ جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہوگا جس نے کوئی لا یعنی بات کی نہیں ہوگی، لیکن یہ جو ہے نا آخری جملہ کے بہت سے بڑے گناہوں کے پہاڑ لے کر حاضر ہوں گے لیکن ان کی زبانیں اکثر ذکر الہی میں مشغول ہیں. تو یہ اٹس اے سیف ہیون نا کہ اگر ہم نے بے شعوری طور پہ ذکر الہی کیا ہے نا، یعنی بے سوچے سمجھے بھی، جیسے ہم بار بار سلام کر دیتے ہیں، اکثر لوگ وہ اس پہ بھی ناراض ہوتے ہیں، لیکن اس کا بھی فائدہ انشاءاللہ ہو جائے گا. یہ کتنا ایک سیکیورٹی ہے ہمارے لیے. بالکل. یعنی دوسری آپشن بھی دی ہے کہ اگر بہت ہی بولنا کا دل چاہتا ہے تو کچھ پھر اچھی چیز بولتے رہو، ذکر کرتے رہو. چینلائز کرنا وہ بہت ضروری ہے. جی میں اس بات پہ سوچ رہی تھی کہ جب تک بندے کا قلب درست نہ ہو اس کا ایمان درست نہیں ہوتا، اور جب تک اس کی زبان درست نہ ہو اس کا قلب درست نہیں ہوتا. یعنی بات شروع ہوئی قلب سے اور پھر قلب پہ آ کے رک گئی. اور پھر اسی طرح کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہماری زبان درست نہیں ہو رہی، یا نفاق ہے یا قلب کی بیماری ہے، تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جب آگے ایک اور بات آپ نے بتائی کہ اللہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا کیونکہ میں اس کے دین کی مدد کر رہی ہوں. دین کی مدد استقامت لے کر آتی ہے، قلب کی درستگی، اور اپنی مدد یعنی اپنے آپ کو پورٹری کرنا اور اپنے آپ کو آگے لے کر آنا استقامت لے جاتی ہے، برکت لے جاتی ہے اور نفاق لے آتی ہے، اور الٹیمیٹلی قلب بھی خراب اور زبان بھی خراب. بالکل. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کوئی نیک کام کر کے یا کوئی چرچا کر بیٹھے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بعض اوقات پھر آئندہ وہ کام ہو ہی نہیں پاتا، پھر ہم کہتے ہیں نظر لگ گئی. جی السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ جیسے کہ آپ نے اپنی آبزرویشن بتائی تھی کہ میں حج پہ گئی تھی تو میں دیکھ رہی تھی کہ بہت زیادہ لوگ آخر کیوں بات کرتے ہیں، تو آپ کی آبزرویشن مجھے بہت کلک کی کہ واقعی میں اس میں بڑائی جو بہت زیادہ ہماری باتوں کا موضوع ہوتا ہے نا کہ ہم میں کہ ہر بات جی میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا. اور اس کے علاوہ میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ جیسے قرآن پڑھتے ہوئے ابتدا کے پاروں میں ہی تخلیق آدم اور جو ابلیس کا واقعہ ہے اس میں انا خیر منہ کا جو آتا ہے، تو اس میں ہم اصول نکالتے ہیں، سب سے بڑا اپنے قرآن پہ لکھتے ہیں کہ میں نکالنی ہے، حالانکہ پورا قرآن پڑھ لینے کے بعد اور ایون پڑھا بھی رہے ہوتے ہیں وہ میں نہیں نکلتی. اس کے علاوہ جب ہم لوگ باتیں بہت کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم الحمدللہ یہ میں نے یہ کیا الحمدللہ. تو میں یہ بھی سوچ رہی تھی کہ کیا واقعی میں وہ ہوتا ہے کہ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے، کہیں نہ کہیں دل میں ہوتا ہے کہ بیچ میں میرے لیے ہی ہو جائے ساری تعریف. تو بہت کانشیس ہو کے کہ میں اپنی نیت کو بہت خالص کر لوں، یہ نہ ہو کہ کہیں میرا ذرا سا بھی ریاکاری ہو جائے. الحمدللہ تو میں بہت کہہ رہی ہوں، لیکن ذرا سا بھی شاید میرے دل میں آ جائے کہ میرا بھی چلے، اللہ کی تو تعریف مان لیں لیکن کہیں میرے بھی مان لیں کہ میں بھی ہوں اچھی. تو بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ہے کہ انشاءاللہ. بس اصل بات یہ ہے کہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. جی السلام علیکم استاذہ. یہ جو اس میں حدیث ہے کہ تمہیں کیا خبر شاید اس نے لاجانی بات کی ہو یا جس سے اسے کچھ کمی نہ پڑتی ہو، اس سے اس نے بخل کیا ہو. تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم جمع کرتے رہتے ہیں، اور میرے میاں چونکہ آرمی آفیسر ہے اور ہر 2 سال کے بعد ہمیں جب گھر چینج کرنا پڑتا ہے تو یقین جانے دل چاہتا ہے کہ یہ سب جو پڑا ہوا ہے سب اٹھا کے پھینک دوں. جب مجھے پیکنگ کرنی ہوتی ہے تو میرے لیے ایک مسئلہ ہوتا ہے. اور ایک اور چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہوں گی. میری خالہ امریکہ میں ہوتی ہیں اور انہوں نے یہ بات ہمیں بتائی کہ انہوں نے ایک گھر خریدا جن کے مالک جو تھے وہ اس وقت یعنی کہ بالکل ڈیتھ بیڈ پہ تھے اور وہ اس کو آنے پونے بس سیل ہی کرنا چاہتے تھے. انہوں نے لے لیا. اب ان کا گھر وہ کہتی ہیں کہ بے شمار ایسی چیزوں سے بھرا ہوا تھا کہ جو چیزیں ابھی انہوں نے ہلکا سا جس کو کھولا بھی نہیں تھا، صرف شوق کی غرض سے وہ چیزیں بے شمار، مطلب گھر ان کا جو تھا ان چیزوں سے بھرا ہوا تھا. اور وہ کہتی ہیں کہ الٹا ہمیں پیسے خرچ کر کے گھر سے وہ چیزیں نکلوانی پڑی. ان کی اولاد سے جب رابطہ کیا انہوں نے کہا جی ہمیں نہیں چاہیے. تو وہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد سے مجھے ایسی عبرت ہوئی کہ ہر چیز خریدنے سے پہلے، رکھنے سے پہلے میں سوچتی ہوں. ہمارے یہاں تو کوڑا کہیں بھی لوگ جا کے پھینک دیتے ہیں نا، لیکن باہر ایسا ہوتا ہے کہ کوڑا اٹھوانے کے بھی پیسے لگتے ہیں، اس پر بھی آپ کو ٹیکس میں بھی کٹتے ہیں اور پے بھی کرنا پڑتا ہے. ایکسٹرا فرنیچر آپ باہر سڑک پہ نہیں رکھ سکتے. اگر ہمیں واقعی یقین ہو جائے کہ اللہ کی راہ میں دینے سے مال بڑھتا ہے تو ہم میں سے کوئی بخل کرے؟ کبھی نہ کرے، کیونکہ یقین ہی نہیں. اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ کے راستے میں وقت دینے سے ہمارے دوسرے کاموں میں برکت ہو جائے گی تو ہم خوشی سے دیں. بعض اوقات ہم اللہ کے راستے میں نکلتے بھی اور دل تنگ ہوتے ہیں اور بولے چلے جاتے ہیں آج اتنا وقت لگ گیا، اتنا تھک گیا، اب گھر کا یہ بھی کام نہیں ہو سکا، فلانا بھی رہ گیا. تو بغیر سوچے سمجھے شیطان کے پھندے میں آ کے ہم بول دیتے ہیں اور اپنے ہی کیے کو گنوا دیتے ہیں. اب قرآن پڑھنے کے ایک حرف پر 10 نیکیاں،
الف لام میم ہے یقین. اگر یقین ہو تو ہم کوئی موقع جانے دیں کہ جب وقت ملے ہم فوراً پڑھنے لگ جائیں کچھ نہ کچھ؟ یقین ہی نہیں. یہ پڑھتے ہیں اس وقت بھی کبھی خیال نہیں آیا کہ اس پر اجر ہے. اگر ہو تو ہم میں سے ہر ایک کی تجوید پرفیکٹ نہ ہو جائے. یقین نہیں نا. غلط پڑھنے سے کیا کیا نقصان ہے, کیسی کیسی پکڑ ہے, یقین ہی نہیں ہمیں. اس لیے ہم کہتے ہیں اچھا وقت ملے گا پھر تجوید ٹھیک کر لیں گے. ہم پیچھے نہ پڑ جائیں. بہانہ تو کوئی ایک بھی نہیں, بہت مواقع ہیں, بہت ذریعے ہیں, بہت طریقے ہیں, لیکن کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس کے ذریعے ہم واقعی اس مقصد کو پالیں وہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے. اور ان چیزوں میں کوئی شارٹ کٹ تو ہے ہی نہیں, کرنے سے ہی ہوگا. تو جو چیزیں کرنی ہے نا انہیں بس کر لیں, انہیں پرائرٹی پہ کر لیں, تاکہ اللہ کے پاس اس حال میں نہ پہنچے کہ ہم اپنی زندگی پر حسرتیں کر رہے ہوں. یہاں پر جو ایک سینٹینس ہے نا آج مجھے بہت زیادہ کلک کیا ہے کہ انسان کا ہر لفظ اس پر بوجھ ہے سوائے اس کے کہ وہ ذکر الہی کرتا ہے. اگر ہم تھوڑا سا یہ بولتے وقت یہ سوچ لیں کہ اگر میرا یہ بات کہنے کو بہت دل چاہ رہا ہے یا میں چاہ رہی ہوں کہ میں یہ بات کروں, لیکن اس وقت تھوڑا سا مائنڈ میں یہ کلک کر لیں کہ میری یہ بات کسی کے اوپر بوجھ نہ بنے, اور پھر ہم اپنی زندگی کو بھی آسان کریں اور دوسروں کی لائف کو بھی. اور یہ بولنے سے پہلے سوچ لیں کہ کہیں کسی کے اوپر بیڈ امپیکٹ تو نہیں ہوگا, یا پھر اس کو بہت برا تو نہیں لگے گا, یا پھر یہ بات اس کے لیے تو لایانی نہیں ہوگی, اور پھر میری اپنی ذات کے اوپر اس کے کیا آفٹر ایفیکٹس ہوں گے. تو پھر بھی تھوڑی کیئر ہو سکتی ہے انشاءاللہ. جی آپ فرمائیں. جب ہم پر مشکل آتی ہے, مصیبت آتی ہے, تو پھر ہمیں یقین کی کیفیت آتی ہے. وہ بھی تھوڑی دیر ہوتی ہے پھر وہ فزل آؤٹ ہو جاتی ہے. پھر ہم دین کی طرف رجوع کرتے ہیں, وہاں پر ہم اپنے آپ کو سیٹسفیکشن کے لیے تلاش کرتے ہیں کہ ہم کون سی زندگی ہمارے لیے بہتر ہوگی. تو پھر ہم اس وقت یقین کرتے ہیں, لیکن پھر بھی جیسے ہمیں ہماری زندگی کا مقصد تھوڑا بہت ملتا ہے تو پھر ہم پلٹ جاتے ہیں تو اسی کشمکش میں رہتے ہیں. تو وہی یہی چیز چلتی رہتی ہے, یقین آتا ہی نہیں. جب مصیبت بہت زیادہ پڑتی ہے, حالات سے گزر جاتے ہیں سب کچھ, پھر سوچتے ہیں ہاں اصل زندگی یہ ہے, یہ وقت ہے, ایسا ہے. تو ہم بالکل اسی کشمکش و شک و شبہ میں رہتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.